کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب ثانیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ ایک نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر بھی رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا تھا، اور اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی اہم تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم الشان اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری روئے زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں نہ تھا۔ اس نے پورا جزیرہ عرب میں اپنے مبلغین کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا یہ مقصد تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو بھی ختم کر کے اس گرجا گھر کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے، باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کو بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس نے گرجا گھر میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے صبر کو کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے ضرور لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد کو طلب کیا اور ہاتھیوں کا ایک عظیم الشان لشکر منگوایا۔ وہ لشکر کے ہمراہ یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کی اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بڑے بڑے قبیلوں نے ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے وہاں پر اونٹ دیکھے، لہٰذا انہوں نے غنیمت سمجھ کر انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب تک پہنچی تو آپ مکہ سے باہر آئے جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا۔ وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، تو جناب عبد المطلب جو کہ نہایت ہی باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے، جب وہ ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار اپنے تخت سے اٹھ کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھنے لگا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا
کیا مقصد ہے؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو کہ آپ کے لشکر کے سپاہی ساتھ لائے ہیں ان مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا کہ آپ ہی بہت ہی بلند حوصلہ اور شاندار شخص ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو کعبہ کو توڑ پھوڑ کر تباہ کر دوں گا، اور اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس روئے زمین میں اس کا نام و نشان بھی مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر چلے گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا فرمائی، یا رب العالمین، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان صلیب والوں اور ان صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ اگلی صبح جب ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم رک گیا، اور وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا مگر وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے کافی حیران ہوا، اور پھر اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ ابابیل پرندے آن پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کے چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، دیکھنے میں تو یہ کنکریاں تھیں مگر یہ کہر الہی کے پتھر تھے۔ جب یہ پرندے ان کنکریوں کو نیچے گراتے تو وہ ہاتھیوں کے بدن سے گزرتے ہوئے زمین تک گرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ بازی اللہ تعالیٰ کے قہر غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن سے ہوتی ہوئی ہاتھی کے جسم سے گزر کر زمین پر پہنچتی، اور اس طرح ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں خانہ کعبہ کی اہمیت اور عظمت مزید بڑھ گئی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مایوس ہونے کی بجائے صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔